السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ اس کا سردار اسے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر سے معتبر کر گیا تھا، لیکن ذاکوان جتوئی کی یہ جان لیوا قربت اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ لال اناری ہو چکا تھا۔ آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں سردار سنگ، مجھے کوئی محبت نہیں ہے آپ سے۔ اناشا اس کی گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں سردار نے، میری محبت کافی ہے ہم دونوں کے لیے۔ میں نے کہا تھا آپ سے، جس دن میں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اس دن آپ کی خیر نہیں ہوگی۔ ذاکوان اس کی مزاحمت پر اسے آزاد کرتا سامنے پڑے صوفے پر برجمان ہوتے بولا تھا۔ اس کی وارفتگی بھری نگاہیں اناشا کے دل نشین سراپے سے الجھتی اسے کپکپانے پر مجبور کر گئی تھی۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو ذاکوان جتوئی۔ اناشا اس کے انداز پر خود میں سمٹی سامنے پڑے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں سردار نے، ذاکوان سگریٹ سلگاتے مخمور لہجے میں بولا تھا۔ یہ پینا ضرور کیا؟ اناشا کو اس وقت اس کا سگریٹ بھی اپنا رقیب معلوم ہوا تھا۔ آپ جو اتنی دور بیٹھی ہیں، میں بیچارہ سردار اسی سے کام چلاؤں گا نا۔ ذاکوان مسکینیت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑتے بولا تھا۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں اس سردار کی بیچاری پوری رعایا کو خوفزدہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں بھی سوچتی تھی ایسا کون سا جلاد صفت سردار ہے جس سے سب لوگ اتنا ڈرتے ہیں۔ اناشا اپنی جگہ سے اٹھی تھی، اس کا رخ دوسری جانب تھا، مگر نگاہیں ذاکوان جتوئی کے سگریٹ پر۔ جس کو ڈرانا چاہیے تھا اسے تو ڈرا نہیں پایا، باقی لوگوں کے ڈرنے کا کیا فائدہ مجھے۔ ذاکوان اچھے سے سمجھ چکا تھا اس کی سردارنی اس کے پیچھے سے گزر کر کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ذاکوان جتوئی، تم بھولو مت اس دن تم مجھ پر بھی چلائے تھے اور تم نے کہا تھا تم میری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے، تم غصے میں پاگل ہو جاتے ہو۔ تم نے مجھے خود سے دور رہنے کو کہا تھا۔ میں اب تک وہ بات نہیں بھول پائی اور نہ ہی اس پر تمہیں معاف کر پائی ہوں۔ وہ واقعہ یاد آتے ہی اناشا کا دل ابھی بھی خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ ذاکوان جتوئی کا ویسا غصہ وہ اب کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اناشا اس کے پیچھے سے گزرتی اس کے سگریٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچنا چاہتی تھی۔ جب اس کے ہر عمل سے باخبر بیٹھا ذاکوان جتوئی اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ اناشا اس کے جھٹکے پر اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی اور صوفے کے پیچھے سے اس کی گود میں جا گری تھی۔ ذاکوان جتوئی تم؟ اناشا نے اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ ذاکوان جتوئی ہر وقت ہر لمحہ اس سے باخبر رہتا تھا۔ اناشا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو گہری خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو صورت ہمیشہ کے لیے میرے دل و دماغ پر نقش ہو چکی ہے، اسے بھلا کیسے دیکھنے سے انکاری ہو سکتا ہوں میں سردارنی؟ یہاں رہتی ہیں آپ۔ ذاکوان جتوئی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنی سردارنی پر ذرا سی آنچ آتے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں بہت انا پرست انسان تھا مگر آپ کی محبت میں اپنی ساری عقل اور غرور بھول چکا ہوں میں۔ آپ نے ذاکوان جتوئی کے دل و دماغ پر قبضہ کر کے اسے اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ اب اپنے اس دیوانے کی دیوانگی سہنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ذاکوان اپنی سردارنی کے پاس آتے ہی جلتا سگریٹ ایش ٹرے میں مسل چکا تھا۔ اناشا کے سرخی مائل حسین نقوش سے سجے چہرے کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے وہ اس پر جھکا تھا۔ اس چہرے نے مجھے پاگل کر کے رکھا ہے سردارنی، محبت نہیں عشق کرنے لگا ہوں آپ سے۔ ذاکوان جتوئی کو پہلی بار ڈر لگ رہا ہے، آپ کے کھو جانے کا ڈر۔ میں ہمیشہ ایسے معاملوں سے خود کو دور رکھتا تھا جس میں کسی قسم کا خوف و ڈر ہو، مگر آپ کی محبت اور قربت سے چاہنے کے باوجود خود کو دور نہیں رکھ پایا سردارنی۔ اب آپ کو میری اس ہر تڑپ کا حساب سود سمیت دینا ہوگا جو خود سے دور رکھ کر دی ہے آپ نے مجھے۔ ذاکوان اسے یوں ہی اپنے اوپر سنبھالے بولتا اناشا کے چہرے پر جھکا پوری شدت کے ساتھ اپنی محبت کے پھول کھلاتا چلا گیا تھا۔ اناشا ذاکوان کے کندھے کو جکڑتے بہت مشکل سے اس کی لو دیتی گرم سانسوں اور مونچھوں کی چبھن کو برداشت کرتی اس کے حصار میں قسمت آ گئی تھی۔ ذاکوان اس کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا ہر مقام پر اپنا دیوانگی بھرا لمس چھوڑتا چلا گیا تھا۔ اناشا کے روئی جیسے گلابی گداز گال تو شروع سے اس کی کمزوری تھے۔ ذاکوان کے پیچھے ہٹتے ہی اناشا نے اپنی غیر ہوتی حالت کے ساتھ اس کے سینے پر مکے برسا دیے تھے۔
اس کا پورا چہرہ لال ہو چکا تھا، جیسے پورے جسم کا خون چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی، دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر زور پکڑ چکی تھیں۔ کیا ہوا سردار نے؟ ابھی سے یہ حالت ہو رہی ہے؟ ابھی تو آپ نے میرے عشق و محبت کی انتہا کو محسوس کرنا ہے، اپنے سردار کی اپنے لیے دیوانگی دیکھنی ہے۔ ذاکوان اپنی نازک سردارنی کی غیر ہوتی حالت پر اسے سینے میں بیچتے، اس کے بالوں پر لب رکھتے بولا تھا۔ اناشا کا دوپٹہ تو ذاکوان کے کھینچتے وقت ہی پھسل کر نیچے گر چکا تھا۔ اس وقت وہ بنا دوپٹے کے اپنے ہوش رواں حسن کے ساتھ ذاکوان جتوئی کو پاگل کرتی اس کے تقریباً اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے سکون سے بیٹھا تھا۔ ذاکوان جتوئی کا یہ بے خود اور دیوانگی بھرا انداز بتا رہا تھا کہ اپنی سردارنی سے زیادہ اہم اس کے لیے شاید اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مجھے واپس جانا ہے سردار سائیں۔ اناشا نے اس کی بات پر لرزتے وجود کے ساتھ اس سے دور ہونا چاہا تھا۔ واپس جائیں گے سردارنی، مگر اتنی جلدی نہیں۔ ذاکوان اس کی ستواں ناک کھینچتے سرخ کر گیا تھا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، سچ سچ جواب دیں گے؟ اناشا خود بھی کہاں ان حسین لمحوں کی قید سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ پورے استحقاق کے ساتھ اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے وہ اس کی گردن کے گرد بازو حائل کرتے بولی تھی، آپ کو کسی بھی چیز کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے سردارنی، اور ذاکوان جتوئی اپنی سردارنی سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ذاکوان اس کے بالوں سے کیچر نکالتے سیاہ آبشار کو اس کے نازک وجود کے گرد بکھیر گیا تھا۔ کیا حویلی کے باقی مردوں کی طرح آپ بھی دوسری شادی کریں گے؟ یہ بات پوچھتے اناشا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی۔ ذاکوان نے بہت غور سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ تو حویلی کی رسم ہے سردارنی، اور سردار کو 2 نہیں بلکہ 3 شادیاں کرنی ہوتی ہیں، جیسے میں کروں گا دوسری خولہ سے اور تیسری۔ ذاکوان ابھی مزید بول ہی رہا تھا جب اناشا اس کی گردن پر اپنے ناخن گاڑتی بہتے آنسوں کے ساتھ اس کے مزید قریب ہوئی تھی۔ اگر تم نے ایسا کیا نا ذاکوان جتوئی، تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، اور اس کے بعد خود کو۔ تم صرف میرے ہو، تم پر میں کسی اور عورت کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ جب وہ خولہ آس پاس بھی ہوتی ہے نا تمہارے، تو میرا دل جلنے لگتا ہے، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ نہیں چاہتی میں کوئی اور عورت میرے شوہر سے محبت کرے۔ ذاکوان جتوئی، تم ہمیشہ سے میرے تھے اور آخری دم تک میرے رہو گے۔ میرے مرنے کے بعد بھی تمہیں کسی اور عورت کی جانب دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اناشا اس کی آنکھوں میں اپنی آنسوؤں سے بھیگتی آنکھیں گاڑے بولتی بھپری شیرنی بن چکی تھی، جبکہ ذاکوان تو اپنی سردارنی کا اپنے لیے ایسا دیوانگی بھرا انداز دیکھتا خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان مان گیا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے چکا تھا اور اناشا کی بہتی آنکھوں پر باری باری لب رکھتا اس کے آنسوؤں کو ہونٹوں سے چننے لگا تھا۔ اناشا نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا تھا، وہ اس کا جواب سن کر سخت ناراض ہو چکی تھی، مگر ذاکوان اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتا اس کا چہرہ اپنے قریب کر گیا تھا۔ ذاکوان جتوئی نے اگر کسی اور عورت کو اپنانا ہوتا نا تو بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا، مگر میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا سردارنی، ذاکوان جتوئی نے ہمیشہ سے اپنے دل و دماغ میں آپ کو رکھا ہے۔ آپ کے علاوہ میری زندگی اور دل میں کسی کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، نہ میری سردارنی کی جگہ آپ کے سوا کوئی لے سکتا ہے، اور نہ ہی میرے عشق کا حقدار کوئی ٹھہر سکتا ہے۔ ذاکوان جتوئی کی زندگی کی حقیقت صرف اور صرف اناشا ذاکوان ہے۔ ذاکوان کی بات پر اناشا نے اپنا بھیگا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ذاکوان کے ایک جواب پر ہی اس کی حالت اتنی غیر ہو چکی تھی۔ لال آنکھیں، پھولے گال اور لرزتی گلابی پنکھڑیاں اس کے کپکپاتے نرم گداز رس بھرے ہونٹوں پر آتے ذاکوان کی نگاہیں اٹک گئی تھیں۔ اپنے دل پر قابو نہ رکھ پاتے ذاکوان جھکا تھا اور اس کے ہونٹوں کو قید میں لیتا ان کی نرماہٹوں کو اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ اناشا اس سے ابھی بھی ناراض تھی۔ اس نے ذاکوان سے دور ہونے کی کوشش کی تھی، جس پر اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اس کی کمر پر باندھتا ذاکوان اسے مزید اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کا شدت بھرا جنونی لمس برداشت کرتے اناشا کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گال پر گرا تھا، جس کا احساس ہوتے نہ چاہتے ہوئے بھی ذاکوان اسے آزادی بخش گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو ذاکوان جتوئی، تم بہت برے ہو۔ اناشا اس کے سینے پر سر ٹکائے گہرے گہرے سانس لیتے بولی تھی، تم نے ایسا جان لیوا مذاق کیوں کیا میرے ساتھ؟ کیوں بولا کہ تم دوسری شادی کرو گے؟ تم وعدہ کرو
اب مذاق میں بھی ایسا کبھی نہیں کہو گی، میں یہ مذاق بھی برداشت نہیں کر سکتی، تم صرف اور صرف میرے ہو۔ اناشا کے دل سے ابھی بھی اس کی مذاق میں کہیں بات نہیں نکل پا رہی تھی، وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، جبکہ ذاکوان اپنی سردارنی کے اس قدر شدید رد عمل پر پریشان ہوا تھا۔ اس کی سردارنی تو اس کے معاملے میں اس سے بھی زیادہ شدت پسند نکلی تھی۔ اناشا ذاکوان نے اسے اپنے سینے سے جدا کرتے اسے چپ کروانا چاہا تھا، جس دوران بے اختیار اس کے منہ سے اناشا نکلا تھا، جس بات نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ اناشا جھٹکے کے ساتھ اس سے دور ہوئی تھی۔ ذاکوان جتوئی، تم نے مجھے اناشا کیوں کہا؟ اب تو بالکل بات نہیں کروں گی میں تم سے۔ اناشا اس کے احسار سے نکلتی صوفے سے اٹھی تھی، جبکہ ذاکوان جتوئی اس کے اس غصیلے انداز پر اپنا قہقہ نہیں روک پایا تھا۔ سردارنی، آئی سویئر، اگر میرے لوگ مجھے یوں اپنی سردارنی کے نخرے اٹھاتے دیکھ لیں تو میری آدھی دہشت تو ویسے ہی ختم ہو جانی ہے۔ ذاکوان تیز قدموں سے اس کے پیچھے جاتا اسے دبوچ گیا تھا۔ اناشا اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے اسے بالکل گڑیا کی طرح اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ مجھے بات ہی نہیں کرنی تم سے ذاکوان جتوئی۔ اناشا بالکل جنگلی بلی بنی اس کے بال نوچ رہی تھی، جبکہ وہ اپنی سردارنی کے اس نئے روپ پر فدا ہوتا اس کی گردن پر چمکتے تل پر اپنے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ اس کی جھلساتی گرم سانسوں اور ہونٹوں کا شدت بھرا لمس محسوس ہوتے ہی اناشا کی مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ میں بھی اس وقت بات کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، میری جنگلی بلی۔ ذاکوان اسے گود میں اٹھائے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس فارم ہاؤس کی ایک ایک شے کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ گلاب کی بھینی بھینی خوشبو اور مدھم روشنیوں کی وجہ سے ہر طرف بہت ہی خوبصورت رومانوی ماحول چھایا ہوا تھا۔ اناشا اس کے خمار آلود گوجر لہجے پر اندر تک کانپ گئی تھی، جو اب اس کی گردن میں پہنی چین کو چھیڑتا اس کی سانسیں منتشر کر گیا تھا۔ مام، مجھے روم میں نہیں جانا، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے۔ اناشا حویلی سے کھانا کھا کر آئی تھی، مگر اس وقت ذاکوان جتوئی کے انداز اسے اتنا خوفزدہ کر رہے تھے کہ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہونٹوں سے پھسلا تھا، جبکہ اپنی سردارنی کو جنگلی بلی سے اچانک سہمی ہرنی کا روپ دھارتے دیکھ ذاکوان جتوئی اپنا قہقہ نہیں روک پایا تھا۔ اوکے، میں ملازمہ سے کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہے، آپ کھانا کھا لیں، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، میں وہ کر کے آتا ہوں۔ ذاکوان اسے پزل ہوتا دیکھ فوراً سنجیدگی سے بولتا ایک جانب کھڑی ملازمہ کو اشارہ کرتا خود دوسری جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ اناشا کی نگاہوں نے دور تک ذاکوان جتوئی کی چوڑی پشت کا پیچھا کیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ذاکوان جتوئی جیسا اکڑو اور مغرور شخص اسے اتنا چاہتا ہے، اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ کیا کوئی کسی سے اتنی محبت بھی کر سکتا تھا؟ اناشا کو اپنا آپ دنیا کا سب سے خوش قسمت تصور ہوا تھا، جسے ذاکوان جتوئی جیسا شوہر ملا تھا، جو اپنی بیوی کو محبت کے ساتھ ساتھ بے پناہ عزت دینا بھی جانتا تھا۔ اتنا بڑا سردار اور اختیارات کا مالک ہونے کے باوجود اور اس پر پورا حق رکھتے ہوئے بھی ذاکوان جتوئی نے اس کی مرضی کے بغیر اپنا حق استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ اب بھی اسی کی مرضی کو ترجیح دے رہا تھا۔ اناشا کے دل میں محبت کے ساتھ ساتھ اپنے سردار کی قدر و قیمت بڑھ چکی تھی۔ سردارنی سائیں، کھانا لگ چکا ہے۔ ملازمہ اسے وہیں جمع کھڑا دیکھ اسے مخاطب کرتے بولی، جس پر اناشا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ بھوک تو اسے تھی ہی نہیں، اس نے تو صرف ذاکوان جتوئی سے گھبرا کر جھوٹ بولا تھا، اور یہاں بھی اس کی کیفیت سمجھتا وہ اپنے جذبات کو پس پشت ڈالتا، اس کی خواہش کا احترام کرتا، اسے آزاد کر گیا تھا۔ مگر اناشا مزید اپنے سردار کے ضبط کو نہیں آزمانا چاہتی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم لوگ کھانا کھا لو۔ اناشا کی بات پر ملازمہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات میں سر ہلاتے واپس پلٹی تھی۔ ایک منٹ بات سنو۔ اس کو مڑتے دیکھ اناشا نے کسی خیال کے تحت اسے پکارا تھا۔ جی سردارنی سائیں۔ ملازمہ فوراً قریب آئی تھی۔ کیا تمہیں بلوچی دلہن کے حلیے کا پتہ ہے کہ وہ کیسے تیار ہوتی ہے اور ان کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ اناشا کی بات پر ملازمہ کو چند سیکنڈز لگے تھے سمجھنے میں۔ سردارنی سائیں، میری بہن نسیمہ بہت اچھا تیار کرتی ہے، میں اسے بھیج دیتی ہوں، وہ آپ کو تیار کر دے گی۔ ملازمہ کے جواب پر اناشا اسے تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھتی
مطلوبہ روم کی جانب بڑھ گئی تھی جو زاکوان جتوئی کے بیڈ روم کے ساتھ والا تھا۔ سردارنی سائیں، یہ لال سوٹ زیادہ اچھا لگے گا آپ کی سفید رنگت پر۔ نسیمہ آتے ساتھ ہی دو نہایت ہی خوبصورت اور بیش قیمت بلوچی سٹائل کے عروسی لباس لے کر آئی تھی۔ اناشا کو ان میں سے ریڈ بہت پسند آیا تھا۔ وہ آج بالکل زاکوان جتوئی کے نام کی دلہن بن کر اس کے لیے خود کو پور سجا کر اس کے سامنے جانا چاہتی تھی اور اسے بتا دینا چاہتی تھی کہ وہ اپنی سردارنی کے دل و دماغ میں پوری طرح قابض ہو کر اسے اپنا اسیر کر چکا ہے۔ اناشا اس کے ہاتھ سے ریڈ ڈریس لیتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس ڈریس پر آگے سے پوری طرح مختلف رنگوں کے دھاگوں کے ساتھ بلوچی کڑھائی کی گئی تھی جس میں سرخ رنگ کے نگوں اور موتیوں کا استعمال کر کے اسے فینسی ٹچ دیا گیا تھا۔ وہ بہت ہی بھاری سا فراک تھا جس کے آگے پیچھے فل کام کیا گیا تھا اور اس کے کناروں پر گوٹوں کے ساتھ ساتھ بھاری کامدار لیس لگائی گئی تھی جس نے فراک کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ شارٹ فراک کے نیچے لہنگا تھا جس پر چھوٹے چھوٹے پھولوں پر کٹ ورک کا نہایت ہی خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ اناشا اس بھاری بھرکم لباس میں چلتے لڑکھڑائی بھی تھی مگر آج تو وہ اپنے سردار کے ہوش اڑانے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ نسیمہ نے اسے لائٹ سا میک اپ کر کے بلوچی زیورات پہنا دیے تھے۔ گردن کے ساتھ چپکا گولڈ کا گلوبن، موتیوں سے سجی انتہائی نازک سی نتھ، بڑے بڑے جھمکے، ماتھے پر لگائی موتیوں اور چھوٹی چھوٹی لڑیوں سے سجی ماتھا پٹی۔ نسیمہ نے بھاری بھرکم دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر سیٹ کرتے کمر پر ڈال دیا تھا۔ پوری تیاری کے بعد اناشا نے جیسے ہی شیشے کی جانب دیکھا وہ خود کو پہچان ہی نہیں پائی تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے یکٹک خود کو گھورتی رہی تھی۔ اتنی حسین وہ آج تک کبھی نہیں لگی تھی۔ اس کے سردار کی آج کسی قیمت پر خیر نہیں ہونے والی تھی۔ اناشا کا دل زاکوان کی وارفتگیاں اور بے باکیاں یاد کرتے زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ ابھی تو بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ جانتی تھی زاکوان جتوئی کے سامنے اس کی آواز بھی نہیں نکلنے والی تھی۔ نسیمہ جا کر دیکھ آئی تھی زاکوان ابھی تک اپنے بیڈ روم میں نہیں آیا تھا۔ اس بات کا شکر ادا کرتی اناشا جلدی سے اس روم میں چلی گئی تھی جسے باقی پورے فارم ہاؤس کی طرح نہایت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اناشا کی دھڑکنیں پھر سے پاگل ہو اٹھی تھیں۔ وہ ابھی بیڈ پر آ کر بیٹھی ہی تھی جب اسے دروازے پر آہٹ ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے گھونگھٹ کے لیے علیحدہ سے لیا دوپٹہ اپنے چہرے کے آگے گرا دیا تھا۔ زاکوان جتوئی فون پر بات کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ جب عین روم کے وسط میں آتے وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ فیصل، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ زاکوان خوشگوار حیرت سے اپنے بیڈ کے وسط میں بیٹھی سجی سنوری اپنی سردارنی کو گھونگھٹ کے اندر سے بھی پہچانتا فون بند کر گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سردارنی اس کی خاطر کوئی ایسا سرپرائز بھی تیار کر سکتی تھی۔ ایکسکیوز می محترمہ، کون ہیں آپ اور یہاں میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہیں؟ زاکوان اسے پہچان جانے کے باوجود جان بوجھ کر اسے چھیڑتے اس کے قریب آیا تھا جبکہ اناشا اس کی بات پر خفگی سے اپنی مٹھیاں بھیجے وہیں بیٹھی رہی تھی۔ محترمہ، آپ نے سنا نہیں؟ اگر میری جنگلی سردارنی یہاں آ گئی اور اس نے مجھے آپ کے ساتھ دیکھ لیا تو اس نے مجھے زندہ نہیں چھوڑنا۔ زاکوان بیڈ سے چند انچ کے فاصلے پر کھڑا اسے تنگ کر رہا تھا۔ جب اناشا بمشکل اپنا لہنگا سنبھالتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور زاکوان جتوئی کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی جو مبہوت سا کھڑا خوشبوؤں میں بسا اپنی سردارنی کا حسین سراپا دیکھ رہا تھا جو صرف اور صرف اس کے لیے تھا۔ اناشا نے گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ زاکوان کے سامنے آن کھڑے ہوتے اس کے سینے سے شرٹ کو دبوچتے اس کے نہایت قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ سردار زاکوان جتوئی، آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کے بیڈ پر سردارنی اناشا جتوئی کے سوا کوئی نہیں آ سکتا اور اگر کسی نے ایسا کرنے کی جرات بھی کی تو اسے جان سے مار دوں گی۔ ویسے سردار سائیں، اگر آپ نے مجھے نہیں پہچانا تو کوئی بات نہیں، میں چلی جاتی ہوں۔ اناشا زاکوان جتوئی کو اپنے لفظوں سے سرشار کرتی اس سے دور ہونے کے لیے پلٹی تھی جب زاکوان اس کی کمر میں بازو حائل کرتے اسے اپنے سے قریب کر گیا تھا۔ اس کے مضبوط لمس پر اناشا کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کے نہایت قریب کھڑی تھی۔ سردار زاکوان جتوئی ہر شے میں دھوکہ کھا سکتا ہے مگر اپنی سردارنی کو پہچاننے میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ تمہاری یہ دل فریب مہک زاکوان جتوئی کی نس نس میں بستی ہے۔ تمہاری سانسوں کا زہر ہر وقت ان کانوں میں سنائی دیتا ہے۔ تمہارے پاس نہ ہونے پر بھی
تم میرے پاس ہوتی ہو، ذاکوان مخمور لہجے میں اس کے کانوں میں رس گھولتا اس کا گھونگھٹ ہٹا گیا تھا، جس کے بعد ذاکوان جتوئی کے ہوش واقع ہی ٹھکانے پر نہیں رہے تھے۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ذاکوان کتنے ہی لمحے یک ٹک اسے تکے گیا تھا۔ اس کی سردارنی آج سارے ہتھیاروں سے لیس اس کی جان لینے کے در پر تھی۔ اناشا اس کے اس بے خود انداز پر تپتے گالوں کے ساتھ گھبراتی کسمسائی تھی، جس پر ذاکوان بھی ہوش میں آیا تھا۔ شکریہ سردارنی، میری زندگی میں شامل ہونے اور مجھ سے محبت کرنے کے لیے۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کبھی بھی یہ لمحہ ختم ہو۔ ذاکوان اس کے چہرے کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوتا، اس کے دلکش نقوش کی نرماہٹوں کو محسوس کرنے لگا تھا۔ سرخ لباس اور جولری میں اس کا دو آتشی حسن مزید نکھر گیا تھا۔ وہ سادگی میں ہی ذاکوان جتوئی کو اپنا دیوانہ بنا جاتی تھی۔ آج تو وہ اس کے دل و دماغ پر پوری طرح سے قیامت برپا کر چکی تھی۔ اب مجھے پوری طرح اجازت ہے نا سردارنی؟ ذاکوان نے نہ جانے کس خیال کے تحت اس کی جانب دیکھتے پوچھا تھا، جس پر اناشا نم آنکھوں کے ساتھ شرم سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ ذاکوان جتوئی کی روبدار شخصیت کے آگے ہمیشہ وہ بنا خوف و خطر بولتی آئی تھی، مگر آج اسے پوری طرح اپنی آواز گم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے اس دل فریب اقرار پر ذاکوان اس پر دل و جان سے فدا ہوتا، اس کا چہرہ اپنی چوڑی ہتھیلیوں میں قید کرتا، اس کے ایک ایک نقش پر اپنے ہونٹ رکھتا۔ اناشا کی جان نکال گیا تھا۔ اس نے ذاکوان کے کندھے کو تھامتے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ وہ جانتی تھی آج اسے اپنے سردار کا یہ جنونی انداز برداشت کرنا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا دل اتنی تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا اور پورا وجود اس بری طرح سے کانپ رہا تھا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ ذاکوان جتوئی اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ سردار سائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ اناشا اس کا کالر مٹھیوں میں دبوچے گھبرائے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہو چکا تھا۔ خوف زدہ ہونا بھی چاہیے سردارنی، آخر کو میری اتنے دنوں کی تڑپ اور صبر کا حساب دینا ہے آپ نے، وہ بھی سود سمیت۔ اور یہ دل نشیں روپ اپنا کر آپ نے اپنے سردار کو پوری طرح اپنا اسیر کر لیا ہے۔ سردارنی، آج میری دسترس سے آپ کا بچ پانا ناممکن ہے۔ ذاکوان اسے بیڈ پر بٹھاتا خود اس کے نہایت قریب آن بیٹھا تھا۔ اناشا سے اپنی حیا سے بوجھل گھنیری پلکوں کی باڑ اٹھانا مشکل ہوا تھا۔ ہمیشہ ایسے ہی میری بن کر رہیں گی نا سردارنی؟ ذاکوان اس کی نک کھولتا، اس کے چہرے کو انگلی کی پوروں سے چھوتا، اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اناشا نے اس بات میں سر ہلانے کے سوا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آج آپ مجھ سے کچھ بھی منوا سکتی ہیں سردارنی، آپ کا سردار آج کسی بات سے انکار نہیں کرے گا، کیونکہ آج وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اپنی سردارنی کو پا چکا ہے۔ ذاکوان اس کا دوپٹہ کھولتا اس کے نازک وجود کو اس بھاری بوجھ سے آزاد کر گیا تھا۔ اناشا کا نازک وجود بنا دوپٹے کے اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ مجھے صرف تم چاہیے ہو ذاکوان جتوئی، وعدہ کرو، چاہے میں جتنی مرضی بڑی غلطی کروں، تم مجھے خود سے جدا نہیں کرو گے اور نہ ہی کبھی مجھ پر غصہ کرو گے۔